وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت نمبر 69، اور جب وہ پہنچے یوسف کے پاس تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، کہا اس نے بے شک میں تیرا بھائی ہوں، تو نہ افسوس کر اس پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 70، پھر جب تیار کر دیا اس نے اس کا سامان تو رکھ دیا ایک پیالہ اپنے بھائی کے تھیلے میں، پھر اعلان کیا ایک پکارنے والے نے کہ اے قافلے والو، بلا شبہ تم چور ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تو بتا دیا تھا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اب ان کے سامان میں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس ملک کے قانون کے مطابق ان کو جو سامان جیسے لینے آئے ہیں تو زبردستی اپنے پاس کسی کو نہیں روک سکتے تھے۔ اب انہوں نے ایک تدبیر کی اور اس کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا، اور آگے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہنے لگے اور متوجہ ہوئے ان کی طرف کہ کیا چیز کھوئی ہے تمہاری؟ وہ بولے کھو بیٹھے ہیں ہم پیمانہ بادشاہ کا، اور جو کوئی لے آئے اس کو ایک اونٹ پر غلہ اس کے لیے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یقیناً تم کو معلوم ہے کہ نہیں ہم آئے اس لیے کہ فساد کریں اس ملک میں، اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں۔ وہ بولے تو کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ثابت ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا وہی کہ دستیاب ہو جس کے تھیلے میں، بس وہی ہے اس کا بدلہ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اب یہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ جس کے تھیلے میں سے وہ پیالہ نکلے گا وہی اس کے بدلے میں دیا جائے گا۔ پھر شروع کیا اس نے ان کے تھیلوں کو اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے، پھر برآمد کر لیا اس کو اپنے بھائی کے تھیلے میں سے، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، نہ تھا اس کو اختیار کہ وہ لے سکتے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق، مگر یہ کہ چاہے اللہ، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، اور بالا تر ہر علم والے سے ایک علم والا ہے۔ کہا انہوں نے کہ اگر اس نے چوری کی تو یقیناً چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے۔ اب دیکھیں ان کو نہیں پتا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے بھائی ہیں اور وہ یہی بھائی ہیں، اور وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس کا بھائی جو تھا اس نے بھی چوری کی ہے۔ تو مخفی رکھا اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں، اور نہ ظاہر ہونے دیا اس کو ان پر۔ کہا تم بدتر درجے میں ہو اور اللہ بہتر جانتا ہے اس کو جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، تو رکھ لے ہم میں سے ایک کو اس کی جگہ، یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھ کو احسان کرنے والوں میں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم پکڑ لیں سوائے اس کے پائی ہے ہم نے اپنی چیز جس کے پاس، یقیناً ہم ہوں گے تب تو بڑے ہی بے انصاف۔ تو جب وہ نا امید ہو گئے اس سے تو علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ کہا ان کے سب سے بڑے نے، کیا نہیں ہے تم جانتے کہ تمہارا باپ لے چکا ہے تم سے پختہ عہد اللہ کا، اور اس سے پہلے جو قصور کر چکے ہو تم یوسف کے بارے میں، تو ہرگز نہ ٹلوں گا میں اس زمین سے جب تک کہ نہ اجازت دے مجھے میرا باپ، یا فیصلہ کر دے اللہ میرے حق میں، اور وہ ہے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ واپس جاؤ تم اپنے باپ کے پاس۔ اب وہ بڑا بھائی اپنے دوسرے بھائیوں سے کہہ رہے کہ تم واپس جاؤ اور کہو اے ہمارے باپ، یقیناً تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور نہیں بیان کرتے ہم مگر وہی جو ہمارے علم میں ہے، اور نہیں ہے ہم غائب کی باتوں کے نگہبان، اور دریافت کر لی اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ اور آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے کہا بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے یہ بات، تو صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، بے شک وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 84، اور وہ مڑ گیا ان کی طرف سے اور کہنے لگا ہائے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئی اس کی آنکھیں غم سے، پس وہ غم سے گھٹ رہا تھا۔ کہنے لگے وہ کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ ہی رہے گا یاد کرتا یوسف کو، یہاں تک کہ تو ہو جائے گھل کر بیمار یا ہو جائے ہلاک ہونے والوں میں۔ آیت نمبر 86 بہت پیاری دعا ہے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ اس نے کہا صرف میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی اللہ کے حضور، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو نہیں تم جانتے ہو۔ اے میرے بیٹو، جاؤ پھر تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور نہ مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے، یقیناً نہیں مایوس ہوا کرتے اللہ کی رحمت سے مگر وہی جو کافر ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کتنے سال ہو گئے گم ہوئے، اور پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور اس کو تلاش کرو۔ پھر جب وہ آئے اس کے پاس تو کہنے لگے اے عزیز، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو سخت تکلیف، اور لائے ہیں ہم یہ پونجی تمہارے پاس تھوڑی سی، تو پورا دے ہمیں غلہ اور خیرات کر ہم پر، یقیناً اللہ جزا دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے
کیا کیا تھا تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی سے جبکہ تم جاہل تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن کتنی پیاری بات ہے کہ ان کو کوئی تعنے نہیں دے رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تمہیں عقل نہیں تھی، تم جاہل تھے اس وقت تم نے جو حرکت کی تھی۔ آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بولے کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے ہم پر، بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً فضیلت بخشی ہے تجھ کو اللہ نے ہم پر، اور بے شک ہم ہی تھے خطا کار۔ اس نے کہا نہیں کوئی ملامت تم پر آج کے دن، معاف کرے اللہ تم کو، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ لے جو یہ میری قمیص، پھر ڈال دینا اس سے چہرے پر میرے باپ کے، ہو جائے گا وہ بینا، اور لے آؤ میرے پاس اپنے اہل و عیال کو سب کے سب۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ یہ اہل و عیال جو ہیں یہ تو فلسطین میں ہے نا، یہ مصر میں کیسے جا رہے ہیں، اور مصر میں جا کے جب یہ رہیں گے ان کا پورا کنبہ قبیلہ بن جائے گا، وہاں پہ یہ فرعون کے غلام ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام ان کو وادی تی تک لے کے جاتے ہیں۔ Yeah.